بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مزدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابعہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سال حج کا موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ جی نہیں، ابھی بھی موقع ہے۔ گولڈن ٹریولز آپ کے لیے لائے ہیں بہترین حج پیکیجز، وہ بھی زبردست آفرز کے ساتھ۔ 8 لاکھ کا سلور پیکیج کیٹیگری ڈی زون 4 اب صرف 6 لاکھ میں۔ 9 لاکھ کا گولڈ پیکیج کیٹیگری VIP زون 2 اب صرف 7,50,000 میں۔ 10,75,000 کا پلیٹنم پیکیج کیٹیگری VVIPA زون 2 اب صرف 10 لاکھ میں۔ اس کے علاوہ حج 2027 کی رجسٹریشن بھی ابھی سے شروع ہو چکی ہے۔ گولڈن ٹریولز کا سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ اپنے حج کے سفر کو گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجیے۔ گولڈن ٹریولز بیسائیڈ کامٹ ہوٹل سیف آباد، حیدرآباد۔ ایران امریکہ بات چیت میں پیش رفت ہوئی، عباس ارغچی کا بیان۔ JD وانس نے کہا صدر ٹرمپ کی ریڈ لائنز کو نہیں مانا گیا۔ ایران اور رشیا جمعرات سے عمان کے سمندر اور انڈین اوشن میں جنگی مشقیں کریں گے، مڈل ایسٹ میں تناؤ کے بیچ اعلان۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان جنیوا بات چیت ناکام، زیلنسکی نے کہا دونوں ملک اپنے اپنے سٹینڈ پر قائم رہے۔ اسرائیل رمضان میں 10,000 نمازیوں کو مسجد اقصی میں داخلے کی اجازت دے گا، عمر کی پابندیاں بھی لگائی گئیں۔ اسرائیلی بربریت فلسطینیوں کے جذبے کو ختم نہیں کر سکی، ملبوں پر تراویح کی نمازیں، بساط بھر سجاوٹ۔ پاکستان کے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 14 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مودی کی اسپینش صدر اور فن لینڈ کے وزیر اعظم سے ملاقات، کہا فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے سنہرا دور شروع ہوا۔ 10 ریاستوں کی 37 راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے الیکشنز کا اعلان، تلنگانہ کی 2 نشستیں بھی شامل۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ پابندیاں ہٹانے کے بارے میں تازہ دور کی بات چیت ایک سمجھوتے پر ختم ہوئی، جس میں ایک امکانی ڈیل کے لیے رہنما اصولوں سے اتفاق کیا گیا۔ جنیوا میں بات چیت ختم ہونے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عباس ارغچی نے بات چیت کو پچھلے دور کے مقابلے میں زیادہ سنجیدہ اور تعمیری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آخرکار ہم بعض رہنما اصولوں پر اتفاق کرنے میں کامیاب رہے، جن کی بنیاد پر ہم آگے بڑھیں گے اور امکانی ڈیل کے مسودے پر بات چیت کریں گے۔ عباس ارغچی نے خبردار کیا کہ یہ سمجھوتا فوری نہیں ہوگا اور تکنیکی بات چیت بہت پیچیدہ ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ بات چیت میں اچھی پیش رفت ہوئی۔ اگلے دور کی بات چیت کے بارے میں پوچھے جانے پر عباس ارغچی نے کہا کہ اب تک کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی ہے۔ 6 فروری کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں پہلے دور کی بات چیت ہوئی تھی اور منگل کو جنیوا میں دوسرے دور کی بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت میں بھی عمانی وزیر خارجہ نے مصالحت کار کا رول ادا کیا۔
امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس نے کہا کہ امریکہ سفارتکاری کو اہمیت دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ بعض لحاظ سے بات چیت اچھی رہی. انہوں نے دوبارہ ملاقات سے اتفاق کیا، لیکن بعض لحاظ سے یہ بات صاف تھی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ریڈ لائنز مقرر کی ہیں ایران نے انہیں ماننے کے لیے یعنی رضامندی ظاہر نہیں کی. جے ڈی وانس نے ایک ٹی وی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آخرکار صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس معاملے کو کس طرح انجام تک پہنچایا جائے. ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ منگل کی بات چیت میں ایران نے بعض تجویزوں کو پیش کیا جن کے ذریعے پچھلی بات چیت میں پائی جانے والی کمیوں کو دور کیا جائے گا. ایران اور رشیا نے عمان کے سمندر اور انڈین اوشن میں مل کر جنگی مشقیں کرنے کا فیصلہ کیا جو جمعرات سے شروع ہوں گی. یہ مشقیں ایک ایسے وقت ہو رہی ہیں جب ایران اور امریکہ کے درمیان دوسرے دور کی بات چیت ہوئی اور امریکی فوجیں مڈل ایسٹ کے علاقے میں چوکس ہیں. ایران نے نیوی کے ترجمان ریئر ایڈمرل حسن المقصود کے حوالے سے بتایا کہ ان مشقوں کا مقصد سمندری سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے. ترجمان نے کہا کہ یہ مشقیں ایران اور رشیا کے درمیان سمندری سیکیورٹی میں تعاون کا ثبوت ہے. اس دوران رشین نیوی کے کمانڈر الیکسی سرجیو نے بندر عباس کے علاقے میں رشین جہازوں کی تعیناتی پر اطمینان کا اظہار کیا اور میزبانی کے لیے ایران کا شکریہ ادا کیا. رشیا اور یوکرین کے درمیان جنیوا میں تازہ بات چیت ناکام ہو گئی. امریکہ کی کوششوں سے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے یہ بات چیت ہوئی. رات دیر گئے تک بات چیت جاری رہی. امریکہ کے خصوصی نمائندے سٹیو وٹکاف نے بات چیت کے بعد کچھ امیدوں کا اظہار کیا، لیکن رشیا اور یوکرین کے عہدیداروں نے اشارہ دیا کہ اب بھی بہت ساری مشکلیں باقی ہیں. ماسکو اور کیف کے درمیان کئی معاملات پر اختلافات برقرار رہے. یوکرین جنگ کے تقریباً 4 سال پورے ہو گئے ہیں. کرملن کے عہدیدار نے بات چیت میں حصہ لینے کے بعد یہ بات مانی کہ اب بھی کئی چیلنجز ہیں اور جلد ہی ایک اور میٹنگ ہوگی. یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ بات چیت آسان نہیں ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملک اپنے سٹینڈ پر قائم ہے. یوکرین کی طرف سے بات چیت میں حصہ لینے والے رستم امروف نے کہا کہ بات چیت ٹھوس اور سنجیدہ رہی، لیکن کوئی خاص پیش رفت کا اس مرحلے پر اعلان نہیں کیا جا سکتا. بات چیت کے دوران زیلنسکی نے الزام لگایا کہ رشیا بات چیت کو طول دینا چاہتا ہے. رشیا اور یوکرین کے ڈیلیگیٹس کے درمیان جنوری میں ابوظہبی میں امریکہ کی کوششوں سے بات چیت ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں قیدیوں کے تبادلے سے اتفاق ہوا تھا. چہارشنبے کو زیلنسکی نے قیدیوں کے ایک اور تبادلے کا اشارہ دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں. پیر کو ٹرمپ نے کہا تھا کہ یوکرین کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ جلد سے جلد ڈیل کرے. رشیا نے 22 فروری 2022 کو یوکرین پر حملہ کیا تھا، تب سے یہ جنگ جاری ہے. جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو اسرائیل نے رمضان کے دوران مسجد اقصی میں 10,000 نمازیوں کو آنے کی اجازت دی ہے. فلسطین میں بے سر و سامانی کے عالم میں رمضان شروع ہوا. چہارشنبے کو فلسطینی علاقوں میں پہلا روزہ تھا. یہ مسلسل تیسرا سال ہے جب غازہ کے فلسطینی اسرائیلی بربریت کے درمیان رمضان کا اہتمام کر رہے ہیں. اسرائیلی عہدیداروں نے مسجد اقصی جانے والے راستوں پر پابندیاں لگائیں. صرف 55 سال سے زیادہ عمر کے مردوں، 50 سال سے زیادہ عمر کی عورتوں اور 12 سال سے کم عمر بچوں کو اجازت دی جا رہی ہے. اسرائیل کی وزارت دفاع نے بتایا کہ رمضان کے دوران جمعے کی نماز کے لیے 10,000 فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں آنے کی اجازت دی جائے گی. رمضان کے دوران عام طور پر ہزاروں فلسطینی الگ الگ مقامات سے مسجد اقصی میں آتے ہیں، جو اسلام کا تیسرا مقدس مقام اور پہلا قبلہ ہے. 1967 کی جنگ کے دوران القدس یا یروشلم پر اسرائیل نے قبضہ کیا تھا. تب سے یہ شہر عملاً اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، لیکن مسجد اقصی کے معاملات جارڈن کی نگرانی میں چلائے جاتے ہیں. مسجد اقصی کے ایک امام شیخ محمد العباسی نے بتایا کہ انہیں بھی مسجد اقصی میں داخل ہونے سے روکا گیا ہے. عباسی نے کہا کہ انہیں اس پابندی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی جس پر پیر سے عمل ہو رہا ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے. کمزور سیز فائر کے درمیان غازہ میں رمضان شروع ہوا، جہاں ملبوں پر نمازیں ادا کی گئیں. البریجی کیمپ اور دوسرے مقامات کے ویڈیو سامنے آئے ہیں. غازہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، لیکن اسرائیل کی بربریت فلسطینیوں کے جذبے کو ختم کرنے میں ناکام رہی. غازہ میں جگہ جگہ فلسطینیوں نے اپنے اپنے حساب سے رمضان کا انتظام کیا اور سجاوٹ کی. کئی فلسطینی بے گھر ہیں، کئی کیمپوں میں رہ رہے ہیں، کئی اپنے پیاروں سے محروم ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود فلسطینیوں میں رمضان کا جوش اور امیدیں برقرار ہیں. اسرائیل اکتوبر 2023 سے غازہ میں حملے کر رہا ہے. پچھلے سال اکتوبر میں جنگ بندی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، جن میں 600 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں. 7 اکتوبر 2023 سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 72,000 سے زیادہ ہے.
रमज़ान के पहले रोज़े के दिन भी इसराइली फ़ौज ने हमले किए। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इसराइल के ताज़ा हमलों में एक फ़लस्तीनी शहीद हुआ और कई ज़ख्मी हुए। खान यूनिस, रफ़ा और दूसरे मकामात पर हमले किए गए। हज़ारों फ़लस्तीनी ख़ानदान खाने पीने की चीज़ों और बुनियादी ज़रूरत के सामान से महरूम हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक ऑपरेशन में 14 दहशतगर्द हलाक हो गए। एक दिन पहले दहशतगर्दों के हमलों में पाकिस्तान में 11 सिपाही हलाक हुए थे, जबकि दहशतगर्दों के हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में 12 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया गया था। हालिया अरसे में पाकिस्तान में फ़ौज पर हमलों के कई वाक़यात पेश आए हैं। बलूचिस्तान के अलावा KP सूबे में दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हुई हैं। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी इन हमलों के लिए ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तानी ओहदेदार इन हमलों के लिए इंडिया पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन इंडिया ने हमेशा इस तरह के इल्ज़ामात को रद्द किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्पेन के सदर पेड्रो सैंचेज़ और फिनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो आर्पो से मुलाकात की और कहा कि इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ज़रिए इंडिया यूरोप ताल्लुकात का एक सुनहरा दौर शुरू हुआ है। मोदी ने कहा कि उन्होंने सदर पेड्रो सैंचेज़ से कारआमद मुलाकात की। उन्होंने इंडिया स्पेन के दरमियान ख़ासतौर पर डिफेंस, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की। इंडिया और यूरोपीय यूनियन ने 27 जनवरी को तारीखी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। सदर सैंचेज़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ उन्होंने इंडिया स्पेन ताल्लुकात का जायज़ा लिया। दोनों लीडर्स ने कहा कि वो इन ताल्लुकात को मजबूत बनाते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पेड्रो आर्पो के साथ मुलाकात के दौरान इंडिया यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए शख्सी तायद पर उनका शुक्रिया अदा किया। सैंचेज़ और आर्पो इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में शिरकत के लिए इंडिया के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पीर को इस एक्सपो का इफ्तिताह किया था, जिसमें 13 मुल्कों के पवेलियंस के ज़रिए AI शोबे में आलमी ताउन को नुमायाँ किया जा रहा है। 20 से ज़्यादा मुल्कों के लीडर्स, 60 वज़ीर, 500 AI लीडर्स इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 19 फरवरी यानी जुमेरात को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का इफ्तिताह करेंगे। ये तकरीब भारत मंडपम दिल्ली में होगी, जिसमें AI के शोबे में ताउन और इंडिया के रोल पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 10 रियासतों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए इलेक्शंस का ऐलान किया है। इनमें 7 सीटें महाराष्ट्र की हैं, जबकि तमिलनाडु की 6, बिहार और बंगाल की 5, उड़ीसा की 4 और आसाम की 3 सीटें हैं। इनके अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की 2 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए भी इलेक्शंस होगा। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी किया जाएगा और नॉमिनेशंस 5 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं। वोटिंग 16 मार्च को होगी। जिन राज्यसभा अरकान का टर्म पूरा हो रहा है उनमें मरकजी वजीर रामनाथ ठाकुर, रामदास अठावले, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, NCP-SP लीडर शरद पवार, RLM के लीडर भूपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस लीडर अभिषेक मानु सिंघवी, AIADMK के लीडर M थम्बीदुरई, DMK लीडर तिरुचि सिवा शामिल है। फिल्म राइटर सलीम खान को ब्रेन हैमरेज हुआ है और वो वेंटिलेटर पर हैं। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने ये बात बताई। उन्हें एक दिन पहले मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। उनके ख़ानदान के अरकान लीलावती हॉस्पिटल में उनके साथ हैं, जिनमें उनके सुपरस्टार बेटे सलमान खान भी शामिल है। बॉलीवुड की कई शख्सियतों ने हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी मिजाज पुरसी की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ज़ाफ़रान हाउस कई बरसों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। होलसेल रेट, फ्रेश स्टॉक, नंबर 1 क्वालिटी हमारी पहचान। हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, UAE, ओमान, टूनिशिया और फलस्तीन की बेहतरीन खजूर मिलेगी सीधा होलसेल प्राइस पर, पूरे मार्केट से कम दाम में चैलेंजिंग प्राइस, नंबर 1 क्वालिटी के साथ। रमजान करीम की बरकतें शुरू हो रही हैं और बेगम बाजार में ज़ाफ़रान हाउस ने खजूर का ऐसा खजाना खोला है कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मगर हम बेचते नहीं थकेंगे। फ्रेश स्टॉक, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, गारंटीड होलसेल रेट्स हमारे पास मौजूद है। दुनिया भर की 25 से ज्यादा प्रीमियम वैरायटीज के खजूर, अजवा, मजदूल, सुकरी, मबरूम, अंबर, सफवी, रुतब, मजाफती, राबिया, पिंड खजूर का ताज़ा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में मौजूद है। ज़ाफ़रान हाउस, नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। ज़ाफ़रान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। क्या आप सोच रहे हैं कि इस साल हज का मौका आपके हाथ से निकल गया है? जी नहीं, अभी भी मौका है। गोल्डन ट्रेवल्स आपके लिए लाए हैं बेहतरीन हज पैकेजेस, वो भी जबरदस्त ऑफर्स के साथ। 8 लाख का सिल्वर पैकेज कैटेगरी D, जोन 4 अब सिर्फ 6 लाख में।
9 लाख का गोल्ड पैकेज कैटेगरी VIPB जोन 2 अब सिर्फ 7,50,000 में, 10,75,000 का प्लेटिनम पैकेज कैटेगरी VVIPA जोन 2 अब सिर्फ 10 लाख में। इसके अलावा हज 2027 की रजिस्ट्रेशन भी अभी से शुरू हो चुकी है। गोल्डन ट्रेवल्स का सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। अपने हज के सफर को गोल्डन ट्रेवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रेवल्स बिसाइड कामट होटल सैफाबाद हैदराबाद। ईरान अमरीका बातचीत में पेशरफ्त हुई, अब्बास अरक्ची का बयान। जेडी वांस ने कहा सदर ट्रंप की रेड लाइंस को नहीं माना गया। ईरान और रशिया जुमेरात से ओमान के समंदर और इंडियन ओशन में जंगी मशक़ें करेंगे, मिडल ईस्ट में तनाव के बीच ऐलान। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जेनीवा बातचीत नाकाम, ज़ेलेंस्की ने कहा दोनों मुल्क अपने अपने स्टैंड पर कायम रहे। इसराइल रमजान में 10,000 नमाजियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाजत देगा, उम्र की पाबंदियां भी लगाई गई। इसराइली बर्बरियत फलस्तीनियों के जज्बे को खत्म नहीं कर सकी, मलबों पर तरावी की नमाजें, बिसात भर सजावट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 14 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया। मोदी की स्पेनिश सदर और फिनलैंड के वजीर आजम से मुलाकात, कहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से सुनहरा दौर शुरू हुआ। 10 रियासतों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए इलेक्शंस का ऐलान, तेलंगाना की 2 नशिस्तें भी शामिल। ये थी आज की खबरें। इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।